بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، روح نکلتے وقت کا درد تمام عذاب سے دردناک ہے۔ 3 بار اس سورت کو پڑھنا نزاع اور قبر کے عذابوں سے اللہ نجات عطا فرماتا ہے۔ بے شک وہ سورت یہ ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے اس سورت کو صبح یا شام 3 بار پڑھے، اللہ اس کے تمام گناہ بخش دے گا، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ وہ صورت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت و بخشش کے لیے تعلیم فرمائی، تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر سکیں اور اس کی مغفرت حاصل کر سکیں۔ یہ صورت ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ کے رضا کے دروازے کھولتی ہے۔ اس صورت کو پڑھنے والا بوقت موت نزع کی سختی سے محفوظ رہتا ہے۔ نزع وہ مرحلہ ہے جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے، اور یہ موت کی سب سے تکلیف دہ حالت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صورت کو پڑھنے والے پر موت کی تکلیف نہیں آتی اور وہ سکون کے ساتھ اللہ کی رضا میں منتقل ہوتا ہے۔ اس صورت کا ایک اور عظیم فائدہ قبر میں رہتا ہے۔ مٹی اس کو محفوظ رکھتی ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ وہ صورت کون سی ہے، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی کا سب سے یقینی مگر سب سے پوشیدہ مرحلہ ہر ذی روح نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جیسا کہ قرآن میں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سورۃ آل عمران 185 ترجمہ، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن یہ لمحہ کیسا ہوگا؟ کیا یہ آسان ہوگا یا ناقابل برداشت؟ کیا یہ سو جانے جیسا ہوگا یا آسمان سے پھٹنے والا درد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الملکوت السکرات، حدیث ترجمہ، بے شک موت کی سختیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات میں حضرت فاطمہ بار بار کہتی رہیں، وَقَرَابَ ابا، یعنی ابا جی کا کرب کیسا ہے؟ یہی وہ درد ہے جسے نزا کہا جاتا ہے۔ جب روح جسم سے کھینچی جاتی ہے، جب فرشتے آتے ہیں، جب زبان بند ہو جاتی ہے، جب آنکھیں اوپر کی طرف جم جاتی ہیں، اور جب دنیا کی ساری حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزاع کے وقت کا درد تمام دنیا کے عذابوں سے زیادہ سخت ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے موت کے وقت پڑھنے کا خاص حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرأوا علی موتکم یاسین، اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے فرمایا، جو شخص حالت نزاع میں ہو، اگر سورہ یاسین اس کے قریب پڑھی جائے یا وہ خود پڑھ سکے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو آسانی سے قبض فرما لیتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیات، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سورہ یاسین 82 آیت نزاع کے وقت سکون عطا کرتی ہے۔ حدیث میں ہے، جو شخص خلوص دل سے سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت کی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ ناظرین، قبر کوئی پرسکون جگہ نہیں جب تک انسان کے اعمال صالح نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ترمذی حدیث 2660۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے کنارے کھڑے ہوئے تو آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا، جہنم کا ذکر سن کر اتنے روئے جتنا قبر کے ذکر پر روئے تھے؟ آپ نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہ آسان ہو گئی تو آگے سب آسان، اور اگر وہ سخت ہوئی تو پھر آگے سب سخت۔ قرآن میں ہے، وَالْمُلْكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهِ بِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّهِ، مومن کے پاس سفید چہروں والے فرشتے آتے ہیں خوشبو اور اسلام کے ساتھ، جبکہ فاسق اور فاجر کے پاس سیاہ چہرے والے گرم لوہے کے ہتھوڑے لیے فرشتے آتے ہیں۔ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو ایسے جیسے مشک کی خوشبو والا پانی بہہ رہا ہو۔ حضرت ابو الدار فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم نے ایک شخص کو حالت نزاع میں سورہ یاسین سنائی۔ اس نے آخری آیات پر آنکھیں بند کی اور تبسم کے ساتھ جان جانے آفرین کے سپرد کی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میرے والد شدید تکلیف میں تھے، ڈاکٹر نے کہا آخری وقت ہے، میں نے سورہ یاسین 3 بار پڑھی، ان کے چہرے پر نور آ گیا اور ان کی زبان پر آخری الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ۔ علماء کرام نے فرمایا ہے، جو شخص ایمان کے ساتھ سورہ یاسین 3 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس سے موت کی سختیاں، قبر کی تنگی اور عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ سورہ یاسین دل القرآن ہے، اس کی برکت سے مردہ
زندہ ہو سکتا ہے تو زندہ دل کیسے نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہی موت انسان کے غرور کو مٹا دیتی ہے، اور سورہ یاسین انسان کو آخرت کے لیے تیار کرتی ہے۔ قرآن کریم ہر صورت، ہر آیت اور ہر لفظ میں نور، ہدایت اور برکت کا خزانہ ہے، مگر کچھ صورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خاص حیثیت عطا فرمائی جس کے بارے میں الگ سے فضائل بیان فرمائے۔ انہی میں سے ایک سورہ یاسین ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی 36ویں سورت ہے، اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن یعنی قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ اس کی تلاوت صرف الفاظ پڑھنے کا عمل نہیں، بلکہ روح کو سکون، دل کو نور اور زندگی کو برکت سے بھر دینے والا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھے، اللہ اس کے لیے 10 بار قرآن ختم کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سورہ یاسین صرف تلاوت کے ثواب کے لیے نہیں، بلکہ روح کی گہرائیوں میں اتر کر انسان کے اعمال، دعا، نیت اور زندگی کو بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس صورت میں توحید کا ہر بیان ہے، رسالت کا ثبوت ہے، قیامت کی خبر اور آخرت کا انجام ہے۔ اس کے اندر دلوں کو دہلا دینے والی آیات موجود ہیں جو انسان کو غفلت سے جگاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، جو شخص رات کو سورہ یاسین اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی سورہ یاسین نہ صرف زندگی کی نورانی ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی اور مغفرت کی راہ بھی کھول دیتی ہے۔ بہت سے اولیاء کرام اور صحابہ کرام اس سورت کی تلاوت کو اپنی روزمرہ زندگی کا مستقل حصہ بنایا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اگر لوگ سورہ یاسین کی روحانی طاقت کو جان لیں تو وہ اسے دن میں کم از کم 10 بار ضرور پڑھا کریں۔ سورہ یاسین ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ نزاع کی حالت یعنی موت کے وقت پڑھنے سے روح نکلنے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی شخص آخری سانس لے رہا ہو، جب آنکھیں اوپر کو جم جا رہی ہوں، جب زبان بند ہو چکی ہو، جب دل کے پردے اٹھ رہے ہوں، ایسے میں سورہ یاسین اس کے لیے فرشتوں کو رحمت کے ساتھ بلاتی ہے، روح کو آسانی سے نکلنے کا ذریعہ بنتی ہے اور قبر میں روشنی لے کر اترتی ہے۔ یہی نہیں، سورہ یاسین کا روزانہ ورد دنیاوی مشکلات کے حل، رزق میں برکت، دل کے اطمینان اور دشمنوں کے شر سے نجات کے لیے بھی نہایت مؤثر ہے۔ کئی علماء اور صوفیہ اس سورہ کو مجرب وظیفہ قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ سورہ یاسین کو اپنا معمول بنایا، اللہ نے اس کے لیے بند دروازے کھول دیے، بیماریاں دور ہوئیں اور رزق میں اضافہ ہوا۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ایک نوجوان شدید ذہنی پریشانی میں مبتلا تھا۔ اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے، کاروبار میں خسارہ اور دل میں بے سکونی تھی۔ کسی ولی اللہ اسے روزانہ 3 بار سورہ یاسین پڑھنے کا مشورہ دیا۔ اس نے 40 دن یہ عمل جاری رکھا۔ وہ کہتا ہے، میری زندگی بدل گئی، گھر میں سکون، کاروبار میں برکت، دل کو روحانی سرور حاصل ہوا۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بیمار بزرگ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا۔ ان کے بیٹے نے روزانہ ان کے پاس بیٹھ کر سورت یاسین 3 بار پڑھنا شروع کی۔ نہ صرف بیماری میں بہتری آئی، بلکہ وہ بزرگ اپنی وفات کے وقت کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے سکون دنیا رخصت فرمایا گیا۔ سورہ یاسین کے اندر ایسی آیات ہیں جو انسان کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں، جیسے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ آیت ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مکمل ادراک کرواتی ہے۔ انسان جتنا بھی مجبوریاں پریشان ہو، اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی مشکل نہیں۔ قیامت کا منظر بھی سورہ یاسین میں بڑے زبردست انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ينفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ یہ آیت ہمیں اس دن کی یاد دلاتی ہے جب ہمیں اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ یہ صورت ہمیں اس دن کے لیے تیار کرتی ہے تاکہ ہم اعمال صالحہ کے ساتھ ہو جائیں۔ سورہ یاسین نہ صرف قرآن کا دل ہے، بلکہ دلوں کو جیتنے والی صورت ہے۔ جو اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی کام رکا ہوا ہے تو 3 دن صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کامیابی ضرور دے گا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سورہ یاسین صرف ایک سورت نہیں بلکہ ایک روحانی خزانہ ہے۔ اس کے اندر اللہ کی رحمت، نبی کی شفاعت اور آخرت کی نجات چھپی ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، خصوصاً فجر یا عصر کے بعد۔ اگر ممکن ہو تو دن میں 3 بار، اور کسی مرنے والے یا نزاع کی حالت میں ہو تو اس وقت بھی اس کی تلاوت کریں۔
محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس سورت کو 3 بار پڑھے اللہ اس کے تمام گناہ بخش دے گا، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ صورت ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکیں اور اس کی مغفرت حاصل کر سکیں۔ یہ صورت ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ کی رضا کے دروازے کھولتی ہے اور انسان کے دل میں سکون، اطمینان اور نیک عمل کی تحریک پیدا کرتی ہے۔ اس صورت کو پڑھنے والا شخص باوقت موت نزاع کی سختی سے محفوظ رہتا ہے۔ نزاع وہ مرحلہ ہے جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے اور یہ موت کی سب سے تکلیف دہ حالت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر موت کی تکلیف یا نزاع کی سختی نہیں آتی اور وہ سکون کے ساتھ اللہ کی رضا میں منتقل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس صورت کا ایک اور عظیم فائدہ قبر میں محفوظ رہنا۔ جب انسان کے موت کے بعد قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر یا تو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا عذاب کا گڑھا، لیکن جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے اور قبر میں سکون و راحت کا سامنا کرتا ہے۔ اس کی قبر اس کے لیے جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے جہاں وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن جب تمام انسان اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اللہ کے سامنے جمع ہوں گے، وہ شخص جو سورت کو پڑھتا رہے گا قیامت کے دن بھی اللہ کی خاص مغفرت سے نجات پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم و کرم فرماتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ آخر کار اس سورت کو پڑھنے والا شخص جنت کی طرف روانہ ہوتا ہے جہاں اس کے لیے اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتیں، راحتیں تیار کی گئی ہیں۔ جنت میں اپنی زندگی کا بہترین وقت گزارتا ہے، یہاں کوئی غم نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، ہمیشہ کی خوشیاں اور سکون اس کا مقدر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ صورت بتائی اور وہ سورہ یاسین ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی وقت کرنا ہے، اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں تب بھی اگر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ دن میں کسی بھی وقت آپ کو وقت ملے تو آپ نے اس ٹائم یہ وظیفہ عمل پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے 3 مرتبہ۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، یا رحیم یا کریم۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو گناہ پر گناہ کرتا ہے، میں خاموشی سے دیکھتا ہوں، صرف اس امید کو پلٹنے گا کہ تو توبہ کرے گا اور میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم میں تجھے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تیری خطائیں دیکھ کر بھی میں تیرا رزق نہیں روکتا، تو مجھ سے دور ہو جاتا ہے، میں تجھے قریب کرنے کے اسباب پیدا کرتا ہوں، تو رات کی تاریکی میں روتا ہے، میں عرش پر تیرے آنسوؤں کو سنبھالتا ہوں، تو لوگوں سے مایوس ہوتا ہے، میں تجھے اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہوں، تو گرتا ہے میں تھام لیتا ہوں، تو پھول جاتا ہے میں یاد رکھتا ہوں، تو تھک جاتا ہے میں تجھے سکون عطا کرتا ہوں، تو ٹوٹ جاتا ہے میں تجھے جوڑ دیتا ہوں، تو توبہ کا ایک قدم بڑھاتا ہے میں بخشش کی ہزاریں راہیں تیرے لیے کھول دیتا ہوں۔ اے ابن آدم اگر تو مٹی میں چھپ جائے میں وہاں بھی اپنی رحمت بھیج دوں، تو بس ایک بار دل سے کہہ دے یا اللہ، پھر دیکھ میں تجھے کیسے سینے سے لگاتا ہوں، کیونکہ تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، میں تجھے خالی نہیں لوٹاتا، تو گنگار صحیح مگر محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے مجھے پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، ہم سب کو ایک دن قبر میں جانا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم نے وہ تیاری کر رکھی ہے؟ کیا ہم روز سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے؟ ناظرین، آج سے سورہ یاسین کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں، روزانہ 3 بار پڑھیں، خاص طور پر بعد عصر یا فجر، تاکہ موت کی سختی، نزاع کی تکلیف اور قبر کا عذاب ہم سے دور ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ یاسین کی تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے نور سے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الکثیر۔